آپ جتنی بھی مشکلوں میں پھنس چکے صرف 1 منٹ کا عمل کر لیں. نوکری نہیں ملتی 1 منٹ کا عمل کر لیں. بیٹے کی شادی کرنی ہے, پیسہ نہیں ہے, 1 منٹ کا عمل لاگو کر لیں, اپنے اوپر لازم کر لیں. یہ عمل جو دے رہا ہوں تحفہ ہے, تحفہ, لیکن لے گا نصیبوں والا, بختوں والا, قسمت والا, جس کی تقدیر اچھی ہے. کام کریں, محنت کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1 منٹ کا عمل روزانہ کر لیں. 1 منٹ کا عمل, کوئی عمل لمبا چوڑا نہیں ہے. صرف 1 منٹ آپ روزانہ اپنے لیے نہیں دے سکتے. وضو ہے تب بھی کر لیں, نہیں وضو تب بھی کر لیں. صبح کر لیں, شام کر لیں, فجر پہ کریں, عصر پہ کریں, مغرب پہ کریں, ظہر پہ کریں, عشاء پہ کریں, تہجد پہ کریں, اشراق پہ کریں, چاشت پہ کریں, اوابین پہ کریں, جب مرضی اس عمل کو کر لیں. کھلی اجازت ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی ذات لائق عبادت ہے. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں, قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں. باب نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا ہے. خاتم الانبیاء ہیں آپ, خاتم المرسلین ہیں آپ, اور ختم نبوت کے تاج والے ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع معظم ہیں, وہ اللہ کے عبد خاص ہیں. اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین. معزز و محترم سامعین کرام و ناظرین گرامی, حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین, سالکین, معتقدین, متوسلین اور مریدین, جتنی تعداد میں بھی سننے والے ہیں, سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1 منٹ کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے گھر دولت سے بھر جائے. کسی سے مانگنے کی نیت نہ رکھیں, کیونکہ جو مانگتا ہے وہ ساری زندگی مانگتا رہتا ہے. در در پھر تو در در ہو, ایک دردہ بندیا ہو کے رو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے جو کبھی اپنے بندوں کو محتاج نہیں رہنے دیتا. دعا کیا کریں, یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھنا, کسی کا محتاج نہ کرنا. بندوں سے مانگنا بہت مشکل ہے. آپ ایک بار مانگے 100 بار منہ بدل بدل کے بات کرنی پڑے گی, پھر اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے. اور اگر ایک بار دے دے, 2 بار دے دے, تیسری بار مانگیں گے وہ اپنا منہ بگاڑ لے گا اور اپنا رویہ تبدیل کر لے گا. میرا رب, میرا پروردگار, میرا اللہ, وہ اپنے بندوں کو فرماتا ہے, میرے بندوں مجھ سے جب مرضی مانگو اور جتنا مرضی مانگو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے دیتا ہے؟ کہاں سے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں پر بندے کا گمان بھی نہ پہنچتا ہو. اس کی سوچ کی پرواز رک سکتی ہے, اس کی سوچ کی پرواز چھوٹی ہے, اس کے گمان کی پرواز چھوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں اس کا نہ گمان پہنچ سکتا ہو, نہ سوچ پہنچ سکتی ہو. آج کا جو چھوٹا سا 1 منٹ کا عمل ساری محرومیاں ختم کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. حج کرنے جانا ہے, پیسہ نہیں ہے. عمرہ کرنے جانا ہے, پیسہ نہیں ہے. بیٹی کی شادی کرنی ہے, پیسے کی ضرورت ہے. بیٹے کی شادی کرنی ہے, پیسے کی ضرورت ہے. گھر بنانا ہے, پیسے کی ضرورت ہے. گاڑی لینی ہے, پیسے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے پیسہ ایک ضرورت ہے انسان کی, اور اس کی ضرورت ہر
زیرو چیز کو ہے، کپڑے لینے کے لیے، جوتا لینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے انسان کو قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف وظیفہ پڑھیں اور کام کرنا چھوڑ دیں، بس وظیفہ پڑھتے رہیں، نہیں، وظیفہ بھی کریں اور اسباب کو بھی اختیار کریں۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں، وسیلہ بھی اختیار کیا جائے، کام کریں، محنت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1 منٹ کا عمل روزانہ کر لیں۔ 1 منٹ کا عمل، کوئی عمل لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف 1 منٹ آپ روزانہ اپنے لیے نہیں دے سکتے؟ علامہ صاحب 1 منٹ کو مشکل تو نہیں ہے، 1 منٹ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وضو ہے تب بھی کر لیں، نہیں وضو تب بھی کر لیں، صبح کر لیں، شام کر لیں، فجر پہ کریں، عصر پہ کریں، مغرب پہ کریں، ظہر پہ کریں، عشاء پہ کریں، تہجد پہ کریں، اشراق پہ کریں، چاشت پہ کریں، اوابین پہ کریں، جب مرضی اس عمل کو کر لیں، کھلی اجازت ہے۔ اور عمل کی اجازت ہے، میں کو نتھو پھتو خیرہ نہیں دے سکتا، جس نے عمل کیا ہو وہی اس عمل کی اجازت دے سکتا ہے۔ میں اس میں الہی کا عامل ہوں اور آپ سب کی خدمت میں امت محمدیہ کی سہولت کے لیے، بھلے کے لیے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو بھلائی کرتا ہے اللہ اس کو اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ آپ جتنی بھی مشکلوں میں پھنس چکے صرف 1 منٹ کا عمل کر لیں، نوکری نہیں ملتی 1 منٹ کا عمل کر لیں، بیٹے کی شادی کرنی ہے، پیسہ نہیں ہے، 1 منٹ کا عمل لاگو کر لیں، اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ عمل جو دے رہا ہوں تحفہ ہے، تحفہ، لیکن لے گا نصیبوں والا، بختوں والا، قسمت والا، جس کی تقدیر اچھی ہے۔ یہ عمل بڑا شاندار ہے، بڑا علی وقار ہے، تیر بہدف مجرب اور آزمودہ ہے، بڑا سریع الاثر اور سریع التاثیر ہے، عمل بڑا ہی شاندار ہے، ہر مسلمان بھائی کر سکتا ہے، میرا ہر بیٹا کر سکتا ہے، ہر بیٹی کر سکتی ہے، ہر بہن کر سکتی ہے، پوری دنیا میں جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں، چاہے وہ ہمارے مرید ہیں یا نہیں ہیں، طالب ہیں، مخلص ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، سالکین ہیں، جو کوئی بھی ہے کر سکتے ہیں۔ میں سب کو اجازت دے رہا ہوں، 1 منٹ کا عمل ہے، 10 بار اللہ تعالیٰ کا یہ نام تسبیح کے اوپر پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آپ نے تسبیح کے دانوں کے اوپر گن کے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود شریف، یہ آپ کی ساری محرومیاں دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، تو وہ وعدہ پورا ہونا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، سورہ علم نشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، سہولت رکھی ہے آپ کے لیے۔ اللہ آسانی فرما رہے، تو کیسے؟ اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دیا آپ کے لیے۔ اللہ میں نہیں بتا رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے میں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ بھلا کر سکوں، اور میں بھلا اس لیے کرتا ہوں کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، جو دوسروں کا بھلا کرے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے، کیونکہ فرمان ہے نا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر ہے وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، بھلا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، مخلوق خدا کو نفع پہنچائے۔ یاد رکھو بھائی، جب آپ کوئی گناہ کرتے ہو نا، کوئی گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان، کافروں کی بات میں نہیں کر رہا، جب بھی کوئی مسلمان علامہ صاحب خطا کرتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل اور دماغ میں گھنٹی بجتی ضرور ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ گھنٹی بجتی ہے، سائرن بجتا ہے، دستک ہوتی ہے، اور دستک ہوتی لازمل ہے، لیکن ہوتی مسلمان کو ہے، دل کے اندر، اس کے دماغ میں گھنٹی شاہ صاحب بجتی ضرور ہے۔ سید علی بخاری صاحب، وہ گھنٹی بجتی ہے کہ بندیا، ایک آواز آتی ہے، اے بندیا، ایک احساس جاگتا ہے، اے بندے احساس بیدار ہو رہا ہے، اے بندے اعلان سن لے،
اس کے جو فنکشن ہوتا ہے نا دماغ کا، دل کا، وہ فوراً اپڈیٹ ہو جاتا ہے، آن ہو جاتا ہے، اور فوراً آواز آتی ہے اے میرے بندے یہ کام جو تم کرنے لگے ہو نا گناہ کا، یہ غلطی کا، چاہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، چاہے وہ جھوٹ بولتا ہے، چاہے فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، چاہے وہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے، دوائیوں میں مکسنگ کرتا ہے، یا وہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ کوئی نشہ استعمال کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام ہے، ہاں جی میں نے تھوڑے سے گنے ہیں، ویسے کام اور بھی کافی ہیں غلط. جب بھی کوئی مومن مسلمان غلط کام کرتا ہے اس کے دماغ کے اندر، دل کے اندر گھنٹی بجتی ہے، سائرن بجتا ہے، آواز آتی ہے، دستک ہوتی ہے، اس کے بٹن اب آن ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، فوراً اپڈیٹ سسٹم ہوتا ہے، آواز آتی ہے اے اللہ کے بندے یہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی ناراضگی والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی والا ہے، یہ کام مت کرنا، مت کرنا. لیکن تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم چاہو تو کرو، چاہو تو رک جاؤ. اگر رک گئے اللہ بھی راضی، اللہ کا حبیب بھی راضی، اور اگر تم کر گزرے پھر تیرے اوپر شیطان راضی ہے، رحمان راضی نہیں ہے. اگر تم اس سے ہٹ گئے، اس سے بچ گئے، تیرا رب بھی تجھ پر راضی، تیرا محبوب بھی راضی. تو اچھا کام جو بندہ کرتا ہے دوسروں کے لیے بھلا کرتا ہے، اللہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جس محبوب کے غلام کی کوئی مشکل کشائی کر دے، اس کی بھلائی کر دے، اس کی رہنمائی کر دے، تو پھر فائدہ تو اس کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے محبوب کی طرف سے کرم نوازی کا ہوتا ہے. تو یہ بڑی ایک خاص چیز ہے جو میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. آپ اپنے گھر کے اندر جائیں، پانی کا ایک گلاس لیں، یہ پانی کا گلاس لے لیا، اس پانی کے گلاس کے اوپر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اول آخر. 1 منٹ کا عمل ہے، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اس سے بھی چھوٹا ہے صلی اللہ علی محمد. جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے رب کی رحمتوں کے 70 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ایک ایک مرتبہ. اب ٹائم نوٹ کر لیں، صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول آخر ایک ایک بار درود پاک، اور 10 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح ہے اس کے دانوں کے اوپر یا غنیو 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 10 مرتبہ ہو گیا جی. یا غنیو 10 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک. یہ پڑھ کے پانی کے اوپر آپ دم کر دیں، اور اس پانی کو احتیاط کے ساتھ، آج کل شاور بوتلیں مل جاتی ہیں، وہ فوارہ جس کو کہتے ہیں، اس شاور کے اندر یہ گلاس پورا پانی کا ڈال دیں. بڑھانا چاہیں تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، گھر بڑا ہے، 10 مرلے کا ہے، کنال کا ہے، کئی کا تو 300 کنال 500 کنال، کئیوں کے ہزاروں کنال کے گھر ہیں. ہاں جی، تو جتنا بڑا گھر ہے اتنا پانی بڑھا سکتے ہیں آپ. پانی بڑھانے کے بعد آپ اس شاور میں ڈالیں. شاور اگر چھوٹا ملے، پانی زیادہ ہے تو آپ بار بار شاور میں بھی بڑھا سکتے ہیں. اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں، چاروں اطراف میں چھڑکنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. 7 دن تک آپ متواتر اس عمل کو کریں، آپ کا گھر رزق سے اور دولت سے بھر جائے گا. رزق ایسے آئے گا، دروازے توڑ کے آئے گا، رزق دروازے توڑ کے آئے گا اللہ کے اس اسم مبارک کے عمل کی برکت سے. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا گھر ہے، درخت لگے ہوتے ہیں دیواروں کے ساتھ، درختوں پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر دیواروں کے ساتھ ساتھ درخت لگے ہیں تو اگر وہ پوری دیواروں کے ساتھ نہ کر سکے تو چاروں کونوں میں جا کے چھڑک دے. گھر کے چاروں کونوں میں جا کے چھڑک دے. پوری دیواروں کے اوپر نہ بھی چھڑکے تو گھر کے کونوں میں چھڑک دے. اور اگر شاور نہ ملے تو کٹورے کے اندر پانی ڈالے اور اس طرح ایسے ہاتھ ڈبو کر بھگو کر اچھی طرح ایسے کر دے، ایسے ایسے اور ایسے چاروں کر. جی
خوبصورت ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے اجازت ہے. علامہ مفتی رضا الحق چشتی صاحب زیدہ مجدہو نے سوال فرمایا ہے کہ مرد اور عورت، جی مرد اور عورت دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں. کوئی بیٹی بھی عمل کر سکتی ہے، بیٹا عمل کر سکتا ہے، بہن بھائی عمل کر سکتے ہیں، میاں بیوی عمل کر سکتے ہیں. اور جن جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے ان کی طرف سے بے پناہ لوگوں کی خوشخبریاں، شکریہ اور ان کی طرف سے بے پناہ دعائیں آئی ہیں. اور آج جو بتایا ہے، آج جن لوگوں تک یہ عمل پہنچے گا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی ویڈیو بنا کے ضرور ہمیں سینڈ کریں گے، ارسال کریں گے کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے. اور جن لوگوں نے عمل ہمارا اگربتی والا عمل جو تھا، اگربتی کا خاص عمل، اس کو لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک فارورڈ کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بن چکے ہیں اور بڑی دنیا نے اس سے فائدہ. آج بھی کتنے لوگ آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہ اگربتی والا عمل کیا، اللہ نے ہمارے رزق میں بہاریں لگا دی. اصل بات اس پانی کی نہیں ہے، اصل بات اگربتی کی بھی نہیں ہے، اصل بات اللہ کے ذکر کی ہے، اللہ کے اسم کی ہے، اللہ کے نام کی ہے، قرآن کی برکت ہے. اصل طاقت وہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازیاں فرما دیتا ہے. اور بھائی قرآن سے جڑ جاؤ، یہ کالے نیلے پیلے علم والے، یہ پٹھے سدھے عمل بتانے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم جتی کی نوک پہ مارتے ہیں. قرآن کریم بے مثل اور بے مثال کتاب ہے. جیسے اللہ بے مثل و بے مثال ہے، ایسے اس کا کلام بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کا محبوب بے مثل اور بے مثال ہے. بس ایک چیز سے بچ جانا، نہیں تو رجت ہو جائے گی. وہ چیز اللہ کے ولیوں کی بے ادبی ہے. جو اللہ کے ولیوں کا بے ادب ہوگا اس کے اوپر رجت طاری ہو کے رہے گی. یہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی کا یقین کے ساتھ آپ کو پیغام ہے، اولیاء اللہ کی بے ادبی سے بچیں، قرآن کی بے ادبی سے بچیں، نہیں تو ایسی رجت طاری ہوگی تیری قبر کے اندر بھی سانپ اور بچھو چلے جائیں گے. کیونکہ من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. سبحان اللہ. یہ پیچھا کرے گی رجت، ایسی رجت. وہ اصحاب کہف کا کتا تھا نا، اللہ کے ولیوں کا بے ادب نہیں ہوا، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والا ہوا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کتا ہو کر جنتی بن گیا. جنت میں جائے گا لیکن کتے کی شکل میں نہیں، کیونکہ کتا حرامی ہے نا، حرام ہے. حرامی جنت میں جا نہیں سکتا، جنت میں جانے کے لیے شرط حلالی کی ہے. اب وہ کیسے جائے گا؟ انسانی روپ کے اندر جائے گا. اور جو انسان ہو کر اللہ والوں کی بے ادبی کرے، وہ چاہے عابد ہو، زاہد ہو، نمازی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو. میں مفتی صاحب سامنے بیٹھے ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہوں گا. بلب بن باعور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امتی تھا اور بہت بڑا عابد و زاہد، نمازی تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، نماز روزے کا پابند تھا، اپنے وقت کی جو بھی عبادت تھی وہ ساری کرتا تھا. لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے جو سازشی ٹولے تھے، جو سازشی گروہ تھے، ان سازشی گروہوں کے لالچ میں آ کر ان کے پیسے دھیلے اور ان کے ڈالروں کے، اس وقت تو ڈالر نہیں تھے، ان کے تو کوئی اور سکے تھے، ہاں جی، ان کے پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کرنے کا ابھی پروگرام بنایا تھا. اللہ نے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اس کی شکل کو مسخ کر دیا، اس کی زبان لمک گئی کتے جیسی، جیسے کتے کی زبان لمکتی رہتی ہے نا، لپکتی رہتی ہے. تو یہ بتاتی ہے، یہ لپکتی اس لیے ہے کہ وہ حرام بھی کھاتا ہے اور جی نہیں بھرتا اس کا، اس کی ہرس پوری نہیں ہوتی. ایسے لالچی لوگوں کی ہرس پوری نہیں ہوتی. پھر بات آ گئی یار، ہائے ہائے، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، پھر ان کی بات آ گئی. فرمایا لکھ کنجراں دی سیوا کریے او کدے نہیں رج دے تے ڈنڈے تھور گوڈی پایا اب کدے نہیں لگ دے. جو اللہ کے نبیوں کے بے ادب اور سارے نبیوں سے
ہمارے نبی تمام نبیوں کے سلطان ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ جو ہمارے نبی کی بے ادبی کرے، ہمارے نبی کی آل کی بے ادبی کرے، اصحاب کی بے ادبی کرے، حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء علماء کی بے ادبی کرے، تو پھر اس طرح کا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جتنی علماء کی، مشائخ کی، اولیاء کی اور نبی پاک کے اصحاب اور نبی پاک کی آل کی بے ادبی کرو گے، اتنا زیادہ ہماری ویڈیو وائرل ہوگی، اتنے زیادہ ہم آگے آئیں گے، اتنے زیادہ پیسے آئیں گے۔ یاد رکھو، رجت ایسی طاری ہوگی، تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا، تمہاری نسلوں کا کھانا خراب ہو جائے گا، اور تمہاری قبروں کے اوپر بھی کتے تک پیشاب نہیں کریں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم اپنی قبروں کا حشر نشر بھی دیکھ لینا۔ اللہ کے بندوں کی تکریم، احترام، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کعبہ تیرا بڑا احترام ہے۔ واہ واہ واہ، میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، جی جی جی، اے کعبہ بیت اللہ شریف تیرا بڑا احترام ہے، لیکن بندہ مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو بھائی آپ تو ان کی دھجیاں اڑا رہے ہو، دن رات دھجیاں اڑا رہے ہو، علماء کرام کی جتنی مرضی توہین کیے جاؤ، کس نے کہنا ہے؟ اولیاء اللہ کی توہین۔ ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لیں۔ یہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، یہ مال ساتھ نہیں جانا، کسی کے کفن کو جیب کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جس مال کی ہوس میں، جس مال کی ہرس میں، جس فیم کی ہرس میں یہاں رہ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ فیم ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن کے اندر بندہ ہیرو ہوتا ہے، دوسرے دن زیرو ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو ارد گرد، یہ نشانیاں ہیں عبرت کے لیے۔ کتنے بڑے لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہم سے پوچھے بغیر سورج نہیں نکلتا، ان کے پوچھے بغیر دوسرے دن ہی جناب سورج نکل آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کے چاروں کونوں پر 10 بار یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اور آپ اس کو کومنٹ باکس میں آ کے ضرور 10 بار یا غنیو لکھ کے بھیجیں، اپنا نام اور اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام لکھ کے بھیجیں۔ ہم آپ کو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف، گلبرگ 3 لاہور کینٹ میں ہونے والی اجتماعی دعاؤں میں انشاءاللہ تعالی بائی نیم آپ کو شامل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب امت کو ایک فرمائے اور تمام تفرقہ بازیاں بھول کر ہمیں ایک امتی اللہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔